السلام علیکم دوستو حال ہی میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے علماء دیوبند کو اتحاد کی دعوت دی ہے، اور اس اتحاد کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے۔ آخر انہوں نے کون سی شرط رکھی ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں علماء دیوبند کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آخر وہ کون سی شرط ہے؟ ہم آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کا وہ بیان دکھاتے ہیں، اور اس بیان کے جواب میں علماء دیوبند کی طرف سے کیا جواب آیا، ہم آپ کو ان کا جواب بھی بتاتے ہیں۔ ان کے جواب کا جو انہوں نے بیان دیا، ہم آپ کو علماء دیوبند کی طرف سے جو جواب آیا ہے وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اب آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان دیکھیے۔ پہلے آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟
یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے. قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ، میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں. ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، برہان قاطعہ، تقویۃ الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے. جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا. وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے. حدیث سیاہ ستہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت، صرف حدیث صراحۃ النص اور آیت ہے. صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے. آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے. کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص. یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں. آپ کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحۃ النص ہے. آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا. اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں. ایک تو آیت ہو صراحۃ النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں گے، کسی اور سے نہیں. یا سیاہ ستہ کی حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں. یہ کتاب یہ ہے میری، یہ ثمرۃ العقائد ہے، اس میں 350 عقیدے ہیں. اس کو آپ دیکھیں، آن لائن موجود ہے. گوگل پر جب جائیں گے ثمرۃ العقائد لکھیں گے تو آپ فوراً یہ کتاب آ جائے گی. اس کو غور کریں. کمی زیادتی ہو تو ہم کو کہیں،
لیکن شرط وہی ہے کہ آیت اور حدیث صراط اللہ سے، قول صحابی قول تابعین نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بالکل نہ ہو، اس لیے کہ حضرت پھر وہ اختلاف زیادہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاہ ستہ کہ حنفیوں کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے اگر جڑے ہوتے تو کتنا کام ہوتا غیر مسلموں میں، لیکن ہم دو ٹکڑے میں بٹ گئے۔ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کرتے، وہ بغیر شرط کے کہہ رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سلمان اظہری صاحب تو آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں، اور ایسے شرط لگا رہے ہیں جو بلا وجہ کی میرا خیال ہے کہ لگا رہے ہیں۔ وہ عقیدہ وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ جو ثمرۃ العقائد میں لکھی ہوئی ہے، اور صرف آیت اور حدیث آپ کے کہنے کے مطابق، اسی پر انشاءاللہ اتحاد کریں گے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کمی زیادتی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ زمانے سے اختلاف چل رہا ہے، تو یہ ہے۔ اور میں آپ سے کھلے دل سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آیت اور صرف حدیث صراحت النص پر اتحاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آپ نے دونوں ویڈیو دیکھی، ان دونوں بیانات کو لے کر کمنٹ میں اپنی رائے آپ ضرور بتائیں۔ ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے اسلامک چینل 786 کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔